سما اے مالک ہر دوسرا کیا مرغ و ماہی کیا شجر تو نے بنائے بحر و بر کیا مرغ و ماہی کیا شجر تو نے بنائے بحر و بر سجدے میں ہے جن و بشر سجدے میں ہے جن و بشر ہر لب پہ ہے تیری ثنا اے خالق ارض و سما اے مالک ہر دوسرا ہر چیز میں تیری نمو جلوہ ہے تیرا چار سو ہر چیز میں تیری نمو جلوہ ہے تیرا چار سو کریا بکریا کو بکو کریا بکریا کو بکو تیری نشانی جا بجا اے خالق ارض و سما اے مالک ہر دوسرا اے خالق ارض و سما اے مالک ہر دوسرا معبود موجودات کا کوئی نہیں تیرے سوا اے خالق ارض و سما اے مالک ہر دوسرا سبحان اللہ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین وہ جس نے انسان کی گردن کو انسان کی غلامی سے چھڑا دیا، وہ جس نے انسان کو خدا کا جلوہ دکھا دیا، وہ جس نے انسان کے دل کو پاک، روح کو روشن اور طبیعتوں کو ہموار بنا دیا، وہ جس کے دیدار کے لیے کیکر کا پیڑ اپنی جڑیں اکھاڑ کر چلا آئے، 3 بار کلمہ شہادت پڑھے اور واپس لوٹ جائے، وہ جنہیں اعلان نبوت سے پہلے پتھر سلام کیا کرتے ہوں، گھنے پیڑ ان کی تعظیم میں جھک جایا کرتے ہوں، جن کے قدموں کے نشانوں کو فرشتے چوما کرتے ہوں، بادل جن پہ سایہ کیے رکھتے ہوں، جبریل امی جنہیں بچپن میں جھولا جھلایا کرتے ہوں، غرض کہ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا صرف رضائے خداوندی سے مشروط ہو، وہ جن کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے، وہ جن کی دعا سے غروب شدہ آفتاب پھر نمودار ہو جائے، وہ جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیں تو بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج اتر آئے، وہ جب 10 لوگوں کے کھانے میں اپنا لعاب دہن ملا دیں تو وہی کھانا ہزاروں لوگ کھا جائیں، وہ جنہیں رب کائنات عرش معلیٰ پر بلاتے ہوں اور وہ وہاں چلے جاتے ہوں جہاں جبریل امی کے پر جل جاتے ہوں۔ آج وہ رحمت للعالمین، شافی المرسلین،
احمد مجتبیٰ کا ولادت باسعادت ہے۔ تمام مسلمانوں کو، تمام عاشقان رسول کو جو عرش سے فرش تک موجود ہیں، جو نبی سے عشق کرتے ہیں، جو نبی کا نام لیوا ہیں، ان سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کی بڑی سعادت ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں موقع ملا کہ آج جی ٹی وی کی اس اسکرین پر جی اٹھا پاکستان میں ہم نے یہ خوبصورت محفل آپ سب کے لیے سجائی ہے، جہاں ذکر ہوگا اس پاک ذات ہستی کا جس کے صدقے میں ہمیں ملتا ہے، جس کے ہم امتی ہیں۔ آج یہ ذکر ہوگا اور آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا۔ سب سے درخواست رہے گی کہ اپنے لبوں پر درود پاک کا ورد جاری رکھیے گا تاکہ یہ نذرانہ محبت کے ساتھ ہم اس بارگاہ میں بھیج سکتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اسی ذکر کے ذریعے میری، آپ کی، ہم سب کی رب تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ میری پیاری بہنیں اور میری استاد محترمہ بھی یہاں موجود ہیں۔ میں ایک بریک لوں گی اور انشاءاللہ یہ محفل ایسے ہی آگے بڑھتی رہے گی۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جی اٹھا پاکستان۔ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، وہ نانا کی زبان کو چوس کر سیراب تھے کب سے، وہ نانا کی زبان کو چوس کر سیراب تھے کب سے، یزیدی نہر پر پہرا لگانے بعد میں آئے، یزیدی نہر پر پہرا لگانے بعد میں آئے، یزیدی نہر پر پہرا لگانے بعد میں آئے، نظارے اور سب موسم سہانے بعد میں آئے، وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے، محمد مصطفیٰ 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 آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو، اور جی اٹھا پاکستان میں آپ اسپیشل آج یہ ربیع الاول کے حوالے سے ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ یہ محفل سجائی، اللہ اس بارگاہ میں، اپنی بارگاہ میں اس محفل کو قبول فرمائے۔ میری پیاری بہنیں موجود ہیں، ابھی بہت خوبصورت کلام آپ نے سنا۔ ہمارے ساتھ ارسا ہمایوں ہیں، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ اقرا جبی ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ عروبہ تابش موجود ہیں، السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ ختیجہ اشتیاق ہیں، السلام علیکم۔ فوزیہ خادم ہے، السلام علیکم۔ فوزیہ انمول خان ہے، السلام علیکم۔ اور ہماری بہت ہی محترم، جنہیں آپ نے مختلف ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھا ہے، بہت خوبصورت کلام کرتی ہیں، بہت شائستہ گفتگو فرماتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں، اس خاص دن کے صدقے میں ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں فرمائے، اور جتنی بہنیں میری یہاں بیٹھی ہیں اور جتنی بہنیں اسکرین کے اس طرف مجھے مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں، جو بھی ہمارے دلوں میں تمنا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس خاص دن کے صدقے میں ان تمناؤں کو پورا کرے، آمین۔ اپنا خاص رحم کرے ہم سب پر۔ وہ عرش کا چراغ ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کا چراغ ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی، اے زندگی تو گواہ رہنا، میں بھی، ہم بھی غلامان رسول ہیں۔ میں دعوت دوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ختیجہ اشتیاق کو کہ وہ کلام پیش کریں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ،
حبیبی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درودی وار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دیزی شان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دیزی شان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، پروفیسر صاحبہ سنیے گا، کہتے ہیں شاعر لکھتا ہے کہ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے پھر چاہیے کہ وہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ تو سب مل کر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں اب دعوت دوں گی اقرا جبی کو کہ وہ کلام پیش کرے. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سما ہے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سرور انبیاء کا نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا 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 حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں حضور آ 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 گئے ہیں
ناظرین مجھے امید ہے آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے، انشاءاللہ اس محفل کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان۔ بہت مبارک ہو، میری تمام بہنیں میرے ساتھ موجود ہیں اور بہت محترم شخصیت پروفیسر ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گی کہ آج اس خاص مبارک دن جو ہم سب کے لیے عید سے بھی بڑھ کر ہے، اس حوالے سے بیان کیجیے گا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عالم اسلام کے تمام جتنے بھی جس جگہ پر مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، جہاں جہاں پر بھی مسلمان اس عید میلاد النبی کو منا رہے ہیں، میرا ان تک جی ٹی وی کے ذریعے ایک یہ پیغام ہے کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو برقرار رکھیں، یہ احترام برقرار رکھیں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ اب بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حسنا، آپ نے ابھی جب ابتدائے محفل کی تھی تو اس میں کچھ اشعار پڑھے تھے، اور یقیناً وہ اشعار کسی انسان کی قلم کی طاقت ہوگی جو اس نے لکھے ہوں گے۔ آپ نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام معجزات کا ذکر کیا تھا جو سرتاپا قدم تھے، اور یہ جو بچیاں بھی ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہی ہیں، مدد پڑھ رہی ہیں، اب ان میں سے اگر میں صرف ایسے چیدہ ایک بات کہوں کہ ابھی اگر ہم نے 4 یا 5 کلام جو بھی پڑھے ہیں، وہ حضرت انسان نے اپنے واردات قلبی کے ذریعے جس کو جیسا محسوس ہوا، محبت اور عقیدت جیسی محسوس ہوئی، اس نے اسی طرح سے وہ اشعار لکھ دیے، اور انہوں نے اپنی جو ثنا خوانی ہے اس میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشگلو بنایا، تو انہوں نے اسی طریقے سے ادا کر دیا۔ تو یہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم یہ اس عید میلاد النبی کی محفل میں ہم یہ 5 6 7 جو اس وقت یہاں موجود ہیں، ہم اپنے اپنے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی توصیف کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ابھی مجھ سے یہ بھی کہا، اور اپنے بچوں سے بھی یہ کہا، اور تمام سامعین ناظرین سے بھی یہ کہا کہ درود پڑھیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ وہ کام جو اللہ رب کریم خود بھی کر رہا ہو اور اپنے بندوں کو اس کی تاکید کر رہا ہو، وہ کتنا عظیم ہوگا، کتنا احترام والا ہوگا، کتنی تعظیم والا ہوگا۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات کہتی چلوں کہ یہ 5 محبتوں کا مجموعہ ہے، ماشاءاللہ۔ بندہ اور خدا، یہ دونوں آپس مطلب عبد اور معبود کا رشتہ ہے۔ تو کیا ہوا کہ پہلے کہا کہ میری محبت کا اظہار کرو، تو اس کو توفیق دے دی اور سعادت دے دی، اور کہا کہ تم درود پڑھو۔ پہلی محبت
خدائے بزرگوں برتر کی اپنے بندے سے رحمت دلانے کے لیے نظام محبت اور نظام رحمت درود کے اندر پورا پوشیدہ ہے۔ پہلی محبت تو یہ ہو گئی کہ آپ کو توفیق دے دی، سعادت دے دی کہ زبان سے کچھ اور نہ کہو، وہ کام کرو جو میں کر رہا ہوں، سورہ احزاب میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد بندے کو توفیق بھی مل گئی، سعادت بھی مل گئی، یعنی محبت کے زمرے میں اس دائرے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب سعادت مل گئی، توفیق مل گئی، تو اس کے لبوں سے درود جاری ہو گیا۔ یہ جب ادا ہو گئی تو یہ بندے کی دوسری محبت ہو گئی، اب مضبوط رشتہ ہو گیا عبد اور معبود کے درمیان۔ وہ کڑی جس نے زمین اور آسمان کو ملایا، اب وہ تیسرا جس کے لیے درود پڑھا گیا، اب وہ بھی بیچ میں آ گیا، تو یہ دوسری محبت ہو گئی۔ اب کہا گیا کہ اس کے اندر بہت ساری تمام تر محبتوں کا ایک اور اظہار، فرشتوں کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا۔ اب وہ جو فرشتے سن رہے ہیں، جو ہمارے منہ سے سن رہے ہیں، اب وہ بھی اس میں آ گئے، اور انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں میں اپنی جگہوں پہ، جو ملائکہ ہیں، اب فرشتگان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ملائکہ عظیم کی بات ہو رہی ہے، جو درود کو سمیٹنے کے لیے تیسری محبت اس میں شامل ہو گئی۔ پھر ایک چوتھی محبت کون سی شامل ہو گئی کہ اس میں ایک ایسا عظیم فرشتہ، یہ سب سے جس کی سماعت بھی بہت ہے اور جس کی قوت گویائی بھی بہت ہے، اس نے اس کو سمیٹ لیا اور اس نے کہا کہ اللہم غفرانک، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے آزاد کر دے گی۔ چوتھی محبت بندے کی شروع کہاں سے محبت ہوئی تھی کہ ادا کرو، بیچ میں رسول کی رحمت آئی، پھر فرشتوں نے اسے ڈھانپ لیا اپنی رحمت کے ذریعے، اور پھر وہیں کے وہیں آپ کا معاملہ آسان ہو گیا۔ اب یہی نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ جو پڑھ رہا ہے، اب اس کے بعد پانچویں محبت پھر داخل ہوئی، جس کے لیے پڑھا گیا، جس کے آل کے لیے پڑھا گیا، جن اصحاب کے لیے پڑھا گیا، تو رسول واپس آپ کو اپنی محبت کا اعتراف کرتے اور پھر آپ کو وہ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بندہ ان پانچوں محبتوں کے نظام محبت اور نظام رحمت کے اندر گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب میں بات کر رہی تھی وہ جو آپ نے ابھی شروع میں بات کی، تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اسی بات کو آگے جاری کروں۔ جتنی بات کی آپ نے کہا کہ انگلیوں سے شق القمر کا واقعہ، کنکروں کا واقعہ، جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ تو انسانی طاقت اور نطق انسانی ہے۔ جتنی زبان ہے، جتنا قلم ہے، اس طاقت سے آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ ہم اس تعریف کو کیوں نہ دیکھیں کہ جس تعریف کے اندر سیرت پوری ہے۔ نعت کس کو کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں نشست کو، برخاست کو، اوصاف کو، وصف کو، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی تمام تر اوصاف حمیدہ کا نام نعت مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب نعت مبارکہ ہے تو استاپ قدم جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف ہے، تو وہ ہمیں کہاں ملتی ہے؟ قرآن حکیم میں ملتی ہے۔ اب قرآن حکیم کو ہم کیسے رکھتے ہیں؟ جزدان میں ہم نے رکھ دیا۔ ہم نے کہا کہ کسی کی بیماری ہوگی، کسی کی آزاری ہوگی، کوئی مشکل آئے گی، ہم جب پڑھ لیا کریں گے۔ لیکن جب پڑھنے والے پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، محبت کرنے والے پڑھتے ہیں، اعتقاد والے پڑھتے ہیں، عقیدت والے پڑھتے ہیں، محبتوں کی معراج پانے والے پڑھتے ہیں، عقل اور عشق والے پڑھتے ہیں، تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، سورہ نساء، رکوع نمبر 24 ہے اور پارہ نمبر 6 ہے۔ بہت آسان سی یہ آیت مبارکہ ہے، لیکن کتنا نفیس گلدستہ ہے یہ۔ آج عید میلاد النبی پر آپ نے جو شروع میں انٹرو دیا، اس میں پوری مکمل اس کے اوپر اس کا انطباق ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ کون کہہ رہا ہے یہ نعت؟ وہ جس نے کائنات بنائی، وہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ جس نے 18,000 عالم کو بنایا، وہ جو اول اور آخر، ظاہر اور باطن میں تمام چیزوں کو جاننے والا، جو قادر مطلق ہے، جو رب کعبہ ہے، رب العالمین ہے، جس نے رحمت للعالمین کو بنایا، وہ یہ نعت لکھ رہا ہے۔ اب اس نعت کو کیسے علماء کیسے تشریح کرتے ہیں، میں کیسے تشریح کروں، عقل والے کیسے کریں، دانش والے کیسے کریں، احترام والے کیسے کریں؟ تو خوبصورت اس میں 4 کلمے بہت اہم ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان نورا مبینا، یہ نعت ہے۔ اب نعت کو دیکھیں، قرآن کو پڑھنا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھنا۔ قرآن کریم جو ہے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی خاموش تصویر ہے۔ اگر ہم خاموش تصویر دیکھنا چاہیں، قرآن دیکھ لیں، اور رسول کو دیکھنا چاہیں تو ان کی سیرت دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ اب کہا گیا، کتنی خوبصورت بات ہے قرآن کی کہ دیکھیں تخاطب کیسا ہے۔ یا ایھا الناس، اب ناس کس کو کہتے ہیں؟ عوام الناس کو۔ اب اس عوام الناس کے اندر یہودی بھی ہے، مجوسی بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، نہ جاننے والا بھی ہے، ایمان لانے والا بھی ہے، نہیں لانے والا بھی ہے، دل میں کفر کرنے والا، سب کے لیے، یعنی کہ عالمین کے ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے، زیرو کے لیے کہہ دیا یا ایھا الناس۔ پروردگار چاہتا تو کہتا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
تمہارے لیے بتا رہا ہوں، نہیں کہا، صحیح۔ کہا کہ سب کے لیے، نیچے سے لے کے اوپر تک 18,000 عالم میں جتنے زیرو ہیں ان کے لیے کہا کہ یا ایھا الناس. کتنا خوبصورت تخاطب ہے قرآن کا. دیکھیے کہ فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، اور مخاطب کیا ہے. اب بے شک۔ آپ نے مجھ کو مخاطب کیا اور کہا کہ اقصیٰ آپ نعت پڑھ لیجیے، اقصیٰ ہی پڑھیں گی، لیکن آپ کہیں گی سب، تو یہ 6 سارے بے لوگ ہیں. شک، تو ایسے یا ایھا الناس کا مطلب یہ ہے سب کے لیے کہہ دیا. اچھا، یعنی اولاد آدم سے لے کے، پہلی اولاد سے لے کے آخری جو آنے والا قیامت کے آخری لمحے تک جو بھی زیرو دنیا میں آئے گا، سب کے لیے انداز تخاطب. بے شک۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا یہ سبحان انعام ہے کہ اللہ۔ اس نے رحمت للعالمین کے لیے یہ تخاطب کا صیغہ استعمال کیا. صحیح۔ اب اس کے بعد آتے ہیں برہان پہ. ہاں، میں بریک لے لوں تو انشاءاللہ پھر ہم اسی سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے. اور یقیناً یہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے کہ رب نے ہمیں انسان بنایا اور اس سے بڑھ کر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. میں اور آپ ہم سب مل کر ہر سانس کے ساتھ اس شرف پر شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. ایک بریک لیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ملیں گے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان. خلق کی سرور شافعی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. اور اسی دن کی مناسبت سے خصوصی ٹرانسمیشن آپ جی اٹھا پاکستان کی دیکھ رہے ہیں. میری پیاری بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے کلام فرمائی تھی، میں چاہوں گی آپ اپنی بات مکمل کر لیں، پھر ہم کلام کی طرف بڑھیں گے. ہم یہاں پر بات کر رہے تھے یا ایھا الناس کو، تو ہم نے جتنا بھی وقت ہم اختصار وقت میں ہم نے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی. اصل جو نعت ہے وہ یہ ہے برہان. جی. برہان کے معنی ہے دلیل کی، اور دلیل کہتے ہیں دعوے کو کہ جس کو آپ کسی بھی کسوٹی میں، ماضی میں بھی اور حال میں اور مستقبل میں اس کو ثابت کر سکیں. تو جب برہان کی اگر میں بات کروں، اور آپ نے شروع میں بھی بات کی تھی، تو برہان کیا چیز ہے؟ یعنی وہ دلیل جس کو آپ ثابت کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے. میرا اور آپ کا جو زمانہ ہے وہ حال کا زمانہ، آنے والا وقت جو ہوگا وہ ہوگا قیامت قرب کا زمانہ. تو یہ تینوں وقت جو مل رہے ہیں، یہ جو تینوں زمانے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے برہان کی دلیل ہے. اب اس کو کس طرح سے سوچئے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا کہ نعت تو برہان کہتے ہیں کہ جب دلیل تو استاپا سر تاپا قدم. آپ کو اگر ہم اس کسوٹی کے اوپر پرکھنا چاہیں، کیونکہ یہ عقل اور عشق کا تقاضا ہے، تو کس طرح سے کہ دیکھیں آپ کے منہ مبارک حضرت خالد جب بھی کسی جنگ میں جایا کرتے تھے تو اپنی ٹوپی میں رکھ لیا کرتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہ مبارک میرے ساتھ ہے تو فتح میرا مقدر ہے. ہرقل جو کہ آپ کو ایمان نہیں لایا تھا، ٹھیک ہے، اور ہمارے دین اسلام کے اندر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب بھی پہلوانی کے لیے کسی اکھاڑے میں جاتا تھا تو دیکھیے برکت کے لیے وہ اپنی اس کو اپنے جسم پر لگا لیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اس کی برکت سے مجھے جو ہے فتح نصیب ہو جائے گی. پھر عمر بن العاص نے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک یا بال میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میرے حساب کتاب میں آسانی ہو جائے. پھر حضرت طلحہ
آپ صحابی رسول کیا کرتے تھے کہ جب آپ کنگھی مبارک فرمایا کرتے تھے تو سب سے پہلے حضرت طلحہ اگلی صف میں بیٹھ کر ان منہ مبارک کو جمع کیا کرتے تھے اور لے جا کے اپنے اس جھوپڑے میں یا اس کٹیا کے اندر ایک جگہ جو انہوں نے مخصوص بنا کے رکھی تھی وہاں رکھا کرتے تھے. اور لوگوں نے دوسرے اصحاب رسول نے یہ دیکھا کہ جہاں یہ منہ مبارک تعظیم کے ساتھ رکھا کرتے تھے وہاں نور کی شعاعیں ہوتی تھی اور سبحان فرشتے اللہ، مستقل وہاں پر سبحان تسبیح و اللہ، تحلیل کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ، بہت ایک اور- خوبصورتی سے جو ہے بالکل ایک اور مکمل صحابی کیجیے. رسول نے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لبوں کے اوپر منہ مبارک رکھ دینا تاکہ جب بھی میرا حساب کتاب ہو تو میرا آسان ہو جائے. پھر ناک مبارک کا کیا معجزہ کہ یمن سے آپ کو خوشبو مبارک آتی ہے. حضرت اویس قرنی کی طرف اشارہ. ساری زندگی نہیں دیکھا، نہ حاضری ہوئی نہ حضوری ہوئی، لیکن اویس قرنی کی نسبت آج بھی موجود ہے کہ میں یہاں سے آواز دوں اور وہاں سے جواب آ سبحان جائے. اللہ، اسی طرح سبحان سے اللہ، پھر لعاب مبارک کا آپ نے اس کے اندر بڑا اظہار کیا کہ چند لوگوں کا کھانا ہے، چند لوگوں کا غذا ہے، لیکن وہ ہزاروں کو پوری ہو جا رہی ہے. پھر انگلی اگر کہیں کسی چشمے میں ڈال دے تو وہاں سے 12 چشمے نکل جائیں. بے شک. اچھا پھر اسی طرح سے خیبر ہے، خیبر میں حضرت علی کی آنکھیں چشمہ آشوب ہوا، آپ نے لعاب دہن لگایا، آنکھوں کو آرام آیا. ماشاءاللہ. اس طرح کے بہت سارے معجزے ہیں جن کا یقیناً ذکر کیا جائے تو بے شمار محفلیں جو ہیں وہ ایسے ہی سجتی رہیں گی اور ان کا ذکر ہوتا رہے، وقت کم پڑ جائے گا. لیکن یہ ذکر جو ہے ہم چلے جائیں گے، آنے والے بھی اسی ذکر کو بلند کریں گے کیونکہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ ہیں تو ہم ہیں، ورنہ ہماری ذات کچھ نہیں. میں دعوت دوں گی فوزیہ خادم کو کہ وہ کلام پیش کریں. آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کی، آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کی. دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کی. دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کی. اللہ 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 جھک گیا ہے خود کعبہ آمدِ پیغمبر پر جھک گیا ہے خود کعبہ آمدِ پیغمبر پر کعبہ کعبہ ہے گود میں حلیمہ کی. کعبہ کعبہ ہے گود میں حلیمہ کی. آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کی. ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی. ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی. معجزات والا ہے گود میں حلیمہ کی. معجزات والا ہے گود میں حلیمہ کی. آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کی.
فدا جس پر عرش بھی فدا جس پر فرش بھی فدا جس پر عرش بھی فدا جس پر ایسا ماغے طیبہ ہے گود میں حلیمہ کی ایسا ماغے طیبہ ہے گود میں حلیمہ کی دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کی جن کی نوری چہرے سے دنیا ہو گئی روشن جن کی نوری چہرے سے دنیا ہو گئی روشن وہ اجالا پھیلا ہے گود میں حلیمہ کی وہ اجالا پھیلا ہے گود میں حلیمہ کی آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کی دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کی سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ ذکر ایسے ہی آگے بڑھتا رہے گا، جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ملیں گے آپ سے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا جب کہ سرکار تشریف لانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چہرہ مصطفیٰ
جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئی تارے اور چاند شرما گیا، چھپ گئی تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم نے خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، پڑھو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ ابھی بہت خوبصورت کلام میری تمام بہنوں نے یہاں پر پیش کیا، اور میں اب درخواست کروں گی انمول خان سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ شمس و ضحیٰ بدر و دجا، شمس و ضحیٰ بدر و دجا، شمس و ضحیٰ بدر و دجا، میرے محمد مصطفیٰ، میرے محمد مصطفیٰ، شمس و ضحیٰ بدر و دجا، میرے محمد مصطفیٰ، میرے محمد مصطفیٰ، جتنے نبی افلاک پر ملتے گئے کہتے گئے، جتنے نبی افلاک پر ملتے گئے کہتے گئے، صد مرحبا صد مرحبا میرے محمد مصطفیٰ، میرے محمد مصطفیٰ، جبریل نے آ کر کہا صرف آپ ہیں خیر الورا، جبریل نے آ کر کہا صرف آپ ہیں خیر الورا، پڑھ لیجئے اقرا ذرا، پڑھ لیجئے اقرا ذرا، میرے محمد مصطفیٰ، شمس و ضحیٰ بدر و دجا، شمس و ضحیٰ بدر و دجا، میرے محمد مصطفیٰ، میرے محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان ہے وہ جہاں کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، لاکھوں درود اس پاک ذات ہستی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے اب میں دعوت دوں گی ارسا ہمایوں کو۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، اور تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، آقا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، غم امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، غم امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، اور نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا جو
لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میری تمام بہنوں کو اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. درود میں کوئی شرط قبولیت بھی نہیں. درود میں کوئی شرط قبولیت بھی نہیں. پڑھو درود کہ یہ کام کی عبادت ہے. تو آپ اپنے لبوں پر درود پاک کا ورد جاری رکھیے. میں یہاں لوں گی ایک چھوٹا سا بریک اور انشاءاللہ آپ سے ملوں گی اس پرنور محفل میں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی اٹھا پاکستان. سب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے کیونکہ اب ہے وقت دعا اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. دعا پڑھیے. کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے تیری ہوں تجھے سے دعا مانگتی ہوں. اللہ اللہ اے میرے مولا اللہ اللہ اے میرے مولا
دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا دساں دی میں مصطفیٰ دی کڑی سونی شان ہے دساں دی میں مصطفیٰ دی کڑی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچوں سارا قرآن ہے آپ دی تعریف وچوں سارا قرآن ہے پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اے ہو جیڑا کوئی رب نے بنایا نہیں یار اے ہو جیڑا کوئی رب نے بنایا نہیں دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین یہ محفل ایسے ہی جاری رہے گی شاید اس اسکرین سے ختم ہو جائے لیکن آپ کے گھروں میں تمام شہروں میں اس وقت جو ہے یہ عید میلاد النبی کی محفلیں سج رہی ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی اس محبت کو ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور وقت سلام ہوا جاتا ہے آپ بھی اپنے گھروں میں جہاں جہاں موجود ہیں کھڑے ہو جائیں ہم بھی تعظیم عشق میں محبت میں کھڑے ہوتے ہیں اور مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام پیش کرتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت
اعظم امام التقا برنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ان اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے